عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج سی ایس کا لیکچر ہے۔ اس میں ہسٹری، تاریخ اور پچھلے ایام میں جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس میں چونکہ آواز کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو تحقیقی طور پر نہیں پڑھ سکے تھے۔ آج ہم اپنے اس اقتباس کو مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ انگریز کے تعصب کی وجوہات کیا تھی، انگریز کے فساد کی وجوہات کیا تھی، انگریز مسلمان سے نفرت کیوں کرتا تھا۔ اس کی متعدد وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی، جن میں چند ایک وجوہات ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھی تھی، اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے نہیں پڑھ سکے، اور آج ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسلمانوں سے انگریز کی نفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ انگریز تاجر تھا، وہ بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، اور تجارت انگریز کا ایک پیشہ تھا۔ مسلمان بر صغیر میں عروج پر تھے، تجارت میں بھی، ذہانت میں بھی، فہم میں بھی اور شعور میں بھی۔ چونکہ مسلمان نے اپنا ایک اثر و رسوخ بر صغیر کی سرزمین پر قائم کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان دیگر علاقوں میں بھی مشہور تھا، پاپولر تھا، اور انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان کی ساکھ کو تجارتی سطح پر بالکل برباد اور تباہ کر دیا جائے۔ تو گویا انگریز تجارت کی غرض سے جب بر صغیر میں داخل ہوا، اس نے آ کر یہاں پر جب مسلمانوں کا عروج دیکھا، اس کو زوال کی طرف انڈھیلنے کے لیے انگریز نے بہت سے قدم ہلائے، بہت ہاتھ پاؤں مارے، اور ایک وقت آیا کہ انگریز اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں ٹیکسٹ میں کہ ہماری کتاب میں اس نفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ جو لکھا ہوا ہے، تجارت کی غرض سے انگریز بر صغیر میں داخل ہوا تھا۔ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آئے تھے، ان کی تجارت نہ امن تھی، نہ ضابطۂ اخلاق کی پابند تھی۔ ان کے طرز عمل سے ہزارہا افراد کو شکایات پیدا ہوتی رہتی تھی۔ وقت کے حکمران مسلمان امراء اور حکام کو مظلوموں کی داد رسی کرنا پڑتی تھی، اور انگریز تاجروں کو ارتکاب جرائم سے، بے ضابطگیوں سے باز رکھنا پڑتا تھا۔ اس سے مسلمان کے خلاف انگریزوں کے دل میں غبار پیدا ہوا۔ گردش دورہ سے جب انگریز کمپنی تجارت کی وجہ سے تخت حکومت پر براجمان ہو گیا، تو اس نے اپنے دل میں موجود مسلمانوں کے خلاف نفرت اور فساد کے جو عزائم تھے، اس کو بربلا مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، اور اپنے مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے۔ انگریز بے ضابطہ تجارت کرتا تھا، اس کی تجارت کے اندر ضابطگی نہیں تھی، وہ کسی قانون اور رول کے تحت تجارت نہیں کرتا تھا، اس میں وہ سود بھی بیچتا تھا، سود لیتا تھا، اور مسلمانوں میں یہ نفرت پیدا کرنے والا ایک سبب سود کا لینا اور دینا موجود تھا۔ انگریز نے بر صغیر میں مسلمانوں کی تجارت کے اندر غیر شرعی امور کو جب داخل کیا، مسلمان نے چاہا کہ ان امور کو روکا جائے، تھاما جا سکے۔ چونکہ مسلمان اس وقت عروج پہ تھا، اس نے انگریز کو ہاتھ سے منع کرنا شروع کیا۔ انگریز جو ہے وہ مسلمان کی اس طاقت اور قوت کے سامنے بے بس نظر آیا۔ پھر گردش دورہ نے جب اپنا حال پلٹا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی کہ انگریز بر صغیر میں تجارت ہی کی غرض سے حاکم بنا، تو وہ جو مسلمان اس کو تجارت سے منع کرتے تھے اور حرام کی سیل اور خرید سے منع کرتے تھے، یہی وجہ بنی کہ انگریز نے تخت حکومت پر فائز ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ نفرت بھرے مواد کو شیار کرنا شروع کیا، اور مسلمانوں کے خلاف اس نے ہاتھ اور قوت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مکمل بائیکاٹ شروع کیا، اور مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ڈالے۔ دوسری وجہ ہم پڑھتے ہیں اس میں، کہا کہ انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، ان کی بغاوت کا خطرہ اگر کسی طرف سے ہو سکتا تھا تو وہ مسلمان تھے۔ ہندوستان کا گورنر جنرل لارڈ ایلین
کہتا ہے میں اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ یہ نسل مسلمان بنیادی طور پر ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہماری صحیح پالیسی ہے کہ ہندوستان کو خوش کیا جائے۔ یہ نیچے اس نے حوالہ بھی کوٹ کیا ہوا ہے، یہ لیٹر آف لارڈ ولیم براڈ ہیں، لارڈ کے لیٹر لکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک کوٹیشن کوٹ کی گئی ہے آپ کی کتاب میں۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ اقتدار کا چھیننا مسلمانوں کے دلوں کے اندر انگریز کی نفرت کو ابھارتا تھا۔ اب ہندو اور انگریز کو دونوں آپس میں یارانے میں تھے، سکھ بھی ہندو کے ساتھ تھا، صرف ایک قوم مسلمان تھی جو برسر اقتدار تھی، ان کے اقتدار کو چھینا گیا اور مسلمانوں کو بے ضابطہ کیا گیا، بے گھر کیا گیا، ان کی 1000 سال کی حکمرانی ان سے چھین لی گئی۔ لہذا اگر انگریز کو خطرہ تھا کہیں سے تو وہ مسلمان کا خطرہ تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرے گا، یہ مجھے برباد کرے گا۔ تو گویا انگریز نے مسلمان سے حکومت چھیننے کے بعد مسلمان نے جو جوابی کارروائی کرنی تھی اس کو دبانے کے لیے مسلمان پر اپنے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنا شروع کیے اور مسلمانوں کو اس نے برباد کرنا شروع کیا۔ یہی وجہ بنی کہ مسلمان وہاں پر پس کر رہ گیا اور ایک 1000 سال کی حکمرانی جو کرتا رہا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا۔ انگریز نے اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کر کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت برا مواد شائع کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق سے ان سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ تیسری جگہ سیاسی فہم اور منصوبہ بندی کے علاوہ مسلمان قوم ہر اعتبار سے انگریزوں کے ہم پلہ اور مد مقابل تھی۔ شجاعت اور بہادری میں بلا شک ان کی حریف تھی۔ انگریزی مورخ کے بقول مسلمان جنرل محمد یوسف اور جمال میاں کے جنگی کارنامے اسی طرح یادگار میں ہیں جس طرح فورٹ کلان اور کوٹ کے کارنامے یادگار ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مسلمان سے انگریز نے نفرت کیوں کی، انگریز اور مسلمانوں کے آپس میں تعصب کیوں بڑھے، فساد کیوں بڑھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان ایک بہادر قوم ہے، بنیادی طور پر مسلمان ایک بہادر قوم ہے۔ مسلمانوں کی جو 14 سالہ تاریخ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلی تاریخ جو مسلمان اپنے کام کرتے آئے ہیں، جنہوں نے علاقوں کی فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر آقا علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر اور بر صغیر تک جو مسلمانوں کی تاریخ پھیلی ہوئی ہے اس میں ہمیں فتوحات ملتی ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کا عروج ملتا ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے دور حکومت میں ہمیں مسلمانوں کا عروج ملتا ہے۔ اس کے بعد تک مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں۔ انگریز اس طریق سے واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہم ایک ایسی قوم سے اقتدار چھینے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حاکم رہنا پسند کیا ہے اور حکمرانی کی ہے، اللہ کے فتوحات کیے ہیں۔ تو گویا انگریز کے دل میں مسلمان کے لیے یہ جو ایک بغاوت کا عنصر تھا، جو مسلمان کے لیے بغاوت تھی، وہ بغاوت کرنا چاہتا تھا، مسلمان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تاریخ سے آگاہ تھا، اسے پتا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ بڑی روشن ہے، اس کی تاریخ کا باب بڑا روشن ہے، وہ مسلمان کو برسر اقتدار رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو گویا مسلمان کی تاریخی حکمرانی کو دیکھ کر انگریز کے دل کے اندر جو ایک رعب اور دبدبا تھا وہ اسی طرح مسلمانوں نے اپنے تاریخی باب کو اتنا روشن کیا ہوا تھا کہ تاریخ سے ہمیں ایسی بڑی حکمت عملیاں ملتی ہیں، ان میں مسلمانوں نے اپنی تاریخی باب کو روشن کرتے ہوئے بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ تو انگریز چونکہ آپ کی تاریخ سے واقف تھا، وہ آپ کو دبانے کے لیے، مسلمان کو دبانے کے لیے اس نے جبر اور ظلم کرنا شروع کیا۔ لہذا مسلمان وہاں پر انگریز کے لیے نفرت اپنے دلوں میں رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان سے انگریز کی نفرت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان انتہائی زیرک، فہم اور شعور والا شخص تھا۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے وابستگیاں عطا فرمائی تھیں۔ مسلمان کی تاریخ
وہ علم پر براجمان تھا، بلکہ اس پر صرف ہم نہیں غیر بھی اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنرل لارڈ ولیم اس بات کا اعتراف کرتا ہے دیوانی معاملات کی فہم میں کوئی ہندوستانی یا کوئی یورپین حکیم مہدی علی خان مدار المہام نواب اودھ سے زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ اب یہ جو نواب اودھ ہیں، حکیم مہدی علی خان ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ انگریز لارڈ ولیم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمان کی تاریخ میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص قانونی معاملات کو، انتظامی معاملات کو سمجھنے والا نہیں تھا، اگرچہ وہ ہندو تھا، اگرچہ وہ انگریز تھا۔ مسلمان ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ زیرت، یہ فہم اور شعور عطا کیا تھا کہ وہ انتظامی معاملات کو اچھے سے مستحسن طریقے سے جانتا اور سمجھتا تھا۔ انگریز کو معلوم تھا کہ اگر مسلمان سے ہم نے بدلہ نہ لیا یا ان کے اوپر ظلم نہ کیا یا انہیں ہم نے اپنے پنجے میں دبوچا نہ، تو مسلمان انتظامی معاملات میں اعلیٰ کارکردگی رکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں بر صغیر سے نکال باہر پھینکے گا، تو گویا ہم بر صغیر میں مسلمان کو دبائیں تاکہ یہ منتظمین یعنی کہ انتظامی امور میں، ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں اور حکمرانی میں یہ دوبارہ سے ابھرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ بنی کہ انگریز اور مسلمان آپس میں متعصب ہوئے اور انگریز کے دل میں مسلمان کی نفرت کے اسباب ابھرے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد انگریز نے ایک بہت بڑا پلان تیار کیا جس کے تحت وہ مسلمان کو مزید مفلس اور غریب کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمان کی تاریخ کو مسلنا چاہتا تھا۔ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان کسی اعتبار سے ابھر نہ پائے اور مسلمان ہر طرح سے یہاں پر میرا شیدائی اور میرا پیروکار بن کر رہے۔ تو گویا اس نے مسلمان کو اپنے پنجے میں دبوچنے کے لیے جو جال پھینکا، اس میں چند کلیات میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں، ان کو دیکھیے کہ کس طرح انگریز نے مسلمان سے بر صغیر میں آ کر اپنی حکمرانی کا بدلہ لیا اور مسلمان کو مجبور اور مفلس کیا۔ سب سے پہلے تو انگریز نے مسلمانوں پر رزق کا دروازہ بند کیا، جسے ہم کہہ دیں کہ افلاس کی مار۔ ہمیں اپنی کتاب پر ملتی ہے یہ کہ افلاس کی مار۔ یہ جو افلاس کی مار تھی یہ مسلمان کو پڑی اور مسلمان نے افلاس میں بہت برداشت بھی کیا ہے۔ جب انگریز بر صغیر میں داخل ہوا تو مسلمان فارغ البال تھا، اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ مسلمان بر صغیر پر ایک عرصہ دراز حکمرانی کر چکا تھا۔ انگریز اس بات سے بڑا متاثر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اتنی مال گزاری اور اس قدر امیر اور رئیس اور شاہانہ زندگی بسر کرنے والے مسلمان کو ہم دیکھ کر راضی نہیں ہیں۔ گویا انگریز نے پہلے آ کر اپنی مینجمنٹ لگائی، بر صغیر کے انتظامی امور کو اپنے ہاتھ میں کیا اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز جو مسلمان تھے ان کو ان عہدوں سے ہٹایا اور مسلمانوں پر رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں اپنی کتاب سے کہ کس طرح انگریز نے مسلمان سے بدلہ لیا اور مسلمان سے جو ہے وہ ایک افلاس اور غربت اور بے راہروی ان کے مقدم میں لکھنے میں انگریز کامیاب ہوا۔ کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی جو گردش دوران سے حکمران بن گئی تھی۔ اس کا اصل مقصود نفع حاصل کرنا تھا۔ پہلے گورنر جنرل وار نے محکمہ مال گزاری کے وسیع اور پیچیدہ طریقہ کو یک قلم ختم کر دیا۔ کاشتکاروں اور زمینداروں کے مفادات سے آنکھیں بند کر لی اور ساری زمینات کو نیلام کر دیا۔ دوسرے گورنر جنرل لارڈ کار نے سال بہ سال نیلام کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، بلکہ ساری زرعی زمینات کو دائمی ٹھیکے پر دے دیا تاکہ کمپنی کے خزانوں کو ایک متعین رقم ملتی رہے۔ بیشتر کاشتکار اور زمیندار مسلمان تھے اور ٹھیکیدار ہندو تھے۔ نو دو لیتے ٹھیکیداروں کا ایک نیا طبقہ معاشرہ میں پیدا ہو گیا اور یہ طبقہ مسلمان کاشتکاروں پر ہندو ٹھیکیدار جس طرح ظلم و ستم کرتے رہے اس کا ایک اندازہ راجہ رام موہن کے بیان سے ہوتا ہے۔
ایک کاشتکار جو زمین کی رقم ادا نہیں کر سکتا تھا وہ مجبور ہو کر اپنی جوان لڑکی نیز ذات کے ہندو کے ہاتھ فروخت کر دیتا اور اس رقم سے ٹھیکہ کی رقم ادا کرتا. کس قدر مسلمانوں کی تاریخ ایک عبرت ناک بنائی ہے انگریز نے، اور اس نے مسلمان کے ساتھ نفرت بھرا جو سلوک کیا ہے. اس میں ہمیں ایک مثال یہ ملتی ہے کہ مسلمان بر صغیر میں رئیس تھا، امیر تھا، افلاس میں نہیں تھا، غربت میں نہیں تھا، اور ضروریات زندگی اس کے پاس اس کی خواہشات سے بھی بڑھ کر تھی. انگریز نے جب یہ ماحول دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جب آغاز کیا تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک تجارتی کمپنی تھی، بعد میں لوگوں کو بھرتی کر کے اس کے ذریعے حکمرانی جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دی. حکمران مسلط ہوئے. مسلمان جو ٹھیکیدار تھے، زمیندار، کسان تھے، ان کی زمینوں کو خریدنا شروع کیا. ان سے زمینوں کو خرید کر بھاری داموں ان کو رقم دے کر وہ زمینیں اپنے قبضے میں کی. اپنے قبضے میں کر کے وہ زمینیں ٹھیکہ پر دے دی جاتی. سال کے بعد جب اس ٹھیکے کو بھاری رقم جو ہے وہ انگریز کے ہاتھ میں آتی، اس سے وہ کمپنی کی تجارت کرتا اور زمینیں غیروں کے ہاتھوں میں دے دی. اور وہ جو زمیندار تھے، وہ زمیندار جو تھے وہ مسلمان تھے. مسلمانوں سے زمینیں کھینچی گئی تھی. اب زمین میں کسان کو جو ہے وہ ایک محبت ہوتی ہے. کسان کو بے در کیا گیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور کسان دوسرے لوگوں سے زمین سال بعد ٹھیکے پر لیتے اور اس کی رقم ادا کرتے. اب ہوتا یہ کہ اگر کسی کسان کے پاس رقم دینے کی اماؤنٹ نہ ہوتی تو اس کی پاس استطاعت نہ ہوتی تو وہ اپنی بیٹی اس زمیندار کو دیتا کہ آپ میری بیٹی رکھ لیجیے اور مجھے وہ رقم چھوڑ دیجیے. یہ بھی ایک بہت بڑی تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ ایک خلا مسلمانوں کی تاریخ میں آیا ہے کہ مسلمانوں نے اس قدر غربت اور افلاس کے دن بھی دیکھے ہیں. تو انگریز کا ایک بار یہ بھی چلا، اس نے مسلمانوں کو وہاں پر گھر سے بے گھر کرنا شروع کر دیا. صنعت و حریف کی تباہی بھی انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ کی. اس میں یہ کہ مسلمان بر صغیر میں جلاہے کا کام کرتے، کپڑا جو ہے وہ خود بنایا کرتے تھے، کھڈی پر کپڑا بنا کے آگے اس کو فروخت کیا کرتے تھے. ایک باری رقم مسلمانوں کی اس خدمات کے اندر ملتی تھی. لیکن ہوتا یہ کہ انگریز کو یہ بات بڑی لگتی کہ مسلمان اس قدر عروج پر ہیں کہ وہ کپڑا خود بناتا ہے، صنعت و حرفت میں کامیاب ہو گیا ہے. اس نے کیا کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ملازمین تھے انہوں نے مسلمانوں سے کپڑا خریدنا شروع کر دیا. من مانا کپڑا لے کر ان کو رقمیں ادا نہ کی جاتی اور مسلمانوں کو رقم مانگنے پر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا. بلکہ آپ اس میں پڑھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے انگوٹھے کٹوا دیے کہ وہ ریشم کا کام نہیں کریں گے، وہ کپڑا نہیں بنائیں گے. جب ان کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہوں گے، ریشم کے کام کرنے میں، کپڑا بنانے میں انگوٹھے کا ایک خاطر کا استعمال ہوتا ہے، تو مسلمانوں نے انگوٹھا کٹوا دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انگریز ہم پر ظلم و ستم کریں، ہم سے کپڑا بنوانے کے لیے ظلم کا اور جبر کا ساتھ لینا شروع کر دیں. تو مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایسا بھی ظلم و جبر رہا ہے، اور اسی وجہ سے انگریز نے مسلمانوں کو بر صغیر میں مفلس بنا دیا، غریب بنا دیا کہ صنعت و حرفت کی کامیابی کے باوجود مسلمانوں سے وہ ہنر کھینچ کر اپنے قبضے میں کیا اور مسلمانوں کو بے یار